بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج فروری 21، 2025 عیسوی کا عظیم الشان اور مبارک دن، جسے جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے، اس جمعۃ المبارک کے عظیم الشان دن میں اور اس بابرکت مجلس میں جس ٹاپک پر اور جس عنوان پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے، وہ ہے رمضان مبارک کی آمد اور ہماری ذمہ داری. اور اس کو دوسرا نام یہ بھی آپ دے سکتے ہیں، استقبال رمضان. تو اس تعلق سے بڑی ہی اہم باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو بھی اور ساری امت مسلمہ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ شہر کولار کا 2 روزہ اجتماعی اور اسی طریقے سے آپ کہہ لیجیے دعوتی 2 روزہ اجتماعی پروگرام چل رہا ہے۔ اس اجتماع کا آج دوسرا دن ہے، جس کی وجہ سے شہر KGF کے بہت سارے احباب بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، جیسا کہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس کا اندازہ ہو رہا اور دیکھنے میں بھی رہا کہ مسجد خالی ہے۔ تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آدھا KGF ہی خالی ہو گیا، ہر طرف راستوں میں بھی سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کا شہر کولار پر اور خصوصاً ہمارے KGF کے لوگوں پر، KGF کی بستی پر اللہ تعالیٰ اس کے اثرات اور اس کے ثمرات مرتب آمین۔ اور بہت سارے احباب ابھی جو ہے جمعے سے فارغ ہو کر بھی جانے والے ہیں، تو وہ بس جمعے کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے جمعے کی نماز مکمل ہو جائے گی سبھی حضرات وہاں پر دعا کے لیے پہنچیں گے۔ تو حاضرین گرامی، یہ جو رمضان المبارک کا بابرکت اور عظیم الشان مہینہ ہم پر آ رہا ہے اور ہر طرف جلسے جلوس بھی منعقد ہو رہے ہیں، تو جلسے اور اصلاحی جلسوں میں شامل ہو کر صرف سن لینے تک ہی محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ استقبال رمضان پر بھی بہت سارے مجالس مختلف جگہوں میں ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے رمضان کی آمد کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ تو ویسے مجلس میں بھی انسان اس نیت کے ساتھ بیٹھے اور سنے کہ مجھے اس بار رمضان کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ گزارنا، اور اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو متوجہ کیا تھا، فکر دلایا تھا۔ جیسے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان المعظم کے آخری دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو متوجہ کیا اور سب کو اکٹھا کر کے ایک عظیم الشان خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کتنی اہمیت کے حامل ہے، اس کا کچھ حصہ حضرات کی خدمت میں لے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گناہگاروں پر پھر ایک مرتبہ وہ مبارک گھڑیاں ہم پر سایہ فگن کرنے والے ہیں، سایہ ڈالنے والے ہیں ان مبارک اور نورانی گھڑیوں کا، کہ وہ جب مہینہ آتا ہے تو ہر طرف عبادت اور اطاعت کا ایک نورانی ماحول ہو جاتا ہے۔ یہ کہیے کہ عبادت اور اطاعت کا ایک نورانی سما چھا جاتا ہے چاروں طرف، ہر طرف جو ہے مسلمان خوشی اور مسرت کے گیت گاتے ہیں کہ ماشاءاللہ پر رمضان آنے والا ہے۔ تو رمضان لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو متوجہ اس خطبے کے ذریعے سے کیا۔ خطبے کے پہلے الفاظ حضور علیہ السلام کے یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ، یا کے ذریعے سے اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، سنو میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا ایھا الناس قد اضلکم، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ پڑنے والا ہے، قد اضلکم شہر عظیم، جو بڑا مبارک مہینہ، عظیم بڑا مبارک، قد اضلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس کی راتیں ایسی بابرکت ہیں اور اس مہینے میں ایسی بابرکت رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ الف شہر 1000 مہینوں سے افضل، اور وہ رات کیا ہے؟ شب قدر کی رات۔ تو قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے اندر تم پر روزے فرض کیے، اور اس کی رات میں ایک عظیم عبادت تراویح کو اللہ نے رکھی، جو کہ غیر فرض ہے، ایک عظیم عبادت وہ تراویح ہے جسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ جعل اللہ قیام لیلہ، اللہ نے اس کی رات کو اور اس کے قیام کو بہت ہی بابرکت اللہ نے بنایا۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواه، کہ اللہ رب العزت نے رمضان کی ان مبارک راتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں ایسی عبادت کو رکھا ہے اور ایسی بابرکت راتیں ہیں کہ اگر ان راتوں میں کوئی آدمی نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک کے مبارک راتوں میں نفل نماز کرنے کا ثواب فرض نمازوں کا ثواب ہے، کہ اس مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں میں جیسے آدمی فرض نماز ادا کرتا ہے، اس فرض نماز پر جو ثواب اللہ نے رکھا ہے، اس مہینے میں نفل نماز ادا کرنے پر وہ ثواب رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواه، اور اگر اس کی راتوں میں یا اس مہینوں میں کوئی فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس رمضان کے علاوہ مہینوں میں جیسے آدمی فرض نماز ادا کرتا ہے، اس رمضان مبارک کے مہینے میں ایک فرض سے ادا کرنے پر 70 فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ کا 70 فرض۔ اگر نماز ہم پڑھنے لگیں گے تو کتنے وقت چاہیے، اس کے کتنے دن چاہیے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں
آدمی ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا۔ تو یہ کیا چیز ہے جو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو ابھار رہے ہیں؟ یہی تو چیز ہے، رمضان کی اہمیت کو بتا رہے ہیں اور اہتمام رمضان ابھی سے ہی کرا رہے ہیں، رمضان کی تیاری ابھی سے ہی کرا رہے ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف عبادت کے لیے خصوصاً اپنے آپ کو متوجہ کریں۔ نہیں تو بھائی سال بھر تو آدمی کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھ ہی لیتا ہے، کچھ نہ کچھ اہتمام کر ہی لیتا ہے۔ تو یہ رمضان اس لیے لاتے ہیں کہ میرا بندہ، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خصوصی طور پر اپنے آپ کو میرے لیے خالص کر دے، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ ہی داخل ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام اپنی عبادتوں میں دیگر مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے لگے، یہاں تک کہ دعاؤں کا اہتمام بھی زیادہ کر دیتے تھے۔ کب؟ رجب کا چاند دیکھتے ہی دعاؤں میں بھی کیا کر دیتے تھے؟ اضافہ کر دیتے تھے، بڑھا دیتے تھے دعائیں بھی۔ اور اس کا ثبوت یہ مشہور و معروف دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ یہ دعا ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام رجب کا چاند دیکھتے ہی عبادتوں میں اضافہ کر دیتے تھے، بڑھا دیتے تھے اور دعائیں بھی بڑھا دیتے تھے۔ اور دعائیں تو اس حد تک حضور کرنے لگتے تھے، حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا مانگی ہے رمضان کے تعلق سے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان وسلمہ متقبلا۔ طبرانی کی یہ روایت ہے، آقا علیہ السلام دعا اس طرح کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح و سالم بنا۔ کیا عظیم دعا حضور کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک آتا ہے رمضان اس حالت میں کہ ہم بیمار ہوں، اور اس حالت پر رمضان آئے کہ ہم تندرست ہوں، عبادت کر سکیں۔ تو اس لحاظ کو سامنے رکھتے ہوئے حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم کر۔ یہ نہ ہو کہ رمضان آئے اور میں کچھ کر نہ سکوں، یہ نہ ہو کہ رمضان آئے اور میں بستروں پہ پڑا رہ جاؤں، بیماری کے عالم میں ایام گزاروں۔ یہ نہ ہو، میں بھی سالم رہوں اور رمضان بھی میرے لیے باعث برکت رہے، باعث برکت بنے، خیر و برکت اور سعادت میرے لیے بنے۔ یہ دعا صحیح سالم رکھ کے اللہ میرے لیے رمضان کو اور مجھے رمضان کے اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ وسلمہ متقبلا، کہ اللہ سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بھی رمضان کو میرے لیے بنا دے، کہ رمضان کے اندر جو میں عمل کروں اس عمل کو میں قبول بھی کر سکوں، قبولیت کا درجہ بھی میرے عمل پہنچ سکے۔ یہ عظیم الشان دعا حضور نے کی۔ تو دیکھیے عبادتوں میں بھی کمر بستہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے حضور علیہ السلام، کثرت سے۔ اور جب اس کثرت کو دیکھا صحابہ نے تو صحابہ بھی روزہ رکھنے لگے، پھر حضور کو منع کرنا پڑا کہ نہیں، میرے اندر جتنی طاقت ہے تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہیں اپنی طاقت کو بھی رمضان کے لیے بچا کر رکھنا
کہ صحابہ حضور کے عشق میں اتنے چور ہو گئے تھے کہ جو کام کرتے ہوئے دیکھتے صحابہ اپنے آپ کو بھی اس کام میں مشغول کرتے. جب شعبان کے اندر کثرت سے حضور کو روزہ رکھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ بھی مشغول ہو گئے روزہ رکھتے. پھر منع کرنا کہ نہیں, میرے اندر اللہ نے تو طاقت دی ہے, اتنی طاقت تمہارے اندر نہیں. تو حضور علیہ السلام اس خطبہ عظیمہ کے اندر صحابہ کو رمضان کے لیے تیار کیے, رمضان کے لیے ان کو فکر دلائیں کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے, اس کے لیے پوری طرح کمر بستہ ہو جاؤ, پوری تیار ہو جاؤ. جس طریقے سے تم دیگر مہینوں میں اپنے آپ کو تجارتوں میں, صنعتوں میں, حرفتوں میں, کام کاج میں لگا دیے تھے, اب وہ کام کاج میں کچھ کٹوتی کرو, کچھ کٹوتی کر کے دیکھو کہ کون سا کام بعد میں کر سکو, اس کو بعد میں کرو, پہلے رمضان میں اختیار کرو. حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ وبرکاتہ, جو بڑے ہی عظیم الشان مفتی اعظم پاکستان کے رہے ہیں, جن کی ایک عظیم الشان تفسیر معارف القرآن, ان کے بارے میں ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا شیخ الاسلام سابق چیف جسٹس تقی عثمانی صاحب مدثرہ العالی فرماتے ہیں, جو ابھی ماشاءاللہ باحیات ہیں, بے شمار ان کی کتاب مفتی تقی عثمانی صاحب مدثرہ العالی کی بے شمار کتابیں ہیں, اور دنیا کو انہوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا بنایا ہے, دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچے ہیں, اور ان کی جوتیوں کے نیچے جا کر بڑے بڑے عرب کے بلغاء اور صلحاء جو ہیں ان کے درس میں شریک ہوئے. انہوں نے خود اپنے والد محترم کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان کی تیاری کا مطلب میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ وبرکاتہ یہ فرماتے تھے کہ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے پوری طرح تیار کریں, اور تیاری کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ رمضان کے اندر کر سکتے ہیں اسے کیجئے, اور جو آپ اس کو پینڈنگ رکھ سکتے ہیں, کوئی اتنی مجبوری نہیں ہے کہ وہ کام رمضان ہی کے اندر ہو, آپ اس کو پینڈنگ کر سکتے ہیں تو بات کے لیے پینڈنگ کر دیجئے, اور پہلے رمضان کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول. یہ ہے رمضان کی تیاری کا مطلب. حاضرین گرامی, ہم نے آج رمضان کی تیاری کا مطلب غلط سمجھ رکھا ہے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے آٹا چاول اور گھر کے سارے سامان جو ہے گھر کے اندر لے کر آتے ہیں. بس ہم نے یہی تیاری کا مطلب سمجھا ہے. یہ تیاری کا مطلب نہیں ہے. تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری طرح اپنے آپ کو صحت مند رکھ کر رمضان کی عبادت کے لیے آپ اپنے آپ کو فارغ کر دیں. یہ ہے رمضان کی تیاری. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر رمضان کے اندر کوئی فرض نماز ادا کرتا ہے تو وہ گویا کہ دیگر مہینوں کے 70 فرضوں کو ادا کرتا ہے. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شہر الصبر. یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ شہر الصبر, صبر کا مہینہ ہے. اور والصبر ثواب الجنہ, اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے. والصبر ثواب الجنہ. وہ شہر المواساة, اور یہ مہینہ غمخواری کا بھی ہے, ہمدردی کا بھی ہے. یہ دو الفاظ میں حضور کیا کیا بتلا چکے ہیں, اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. حضور نے اس مہینے کے الفاظ کے بول کر یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ رمضان
جو آنے والا مہینہ ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آمد رمضان ہے، یہ مہینہ صبر کی حقیقت کو بھی سمجھاتا ہے، صبر کی تلقین بھی کرتا ہے، صبر کے لیے انسان کو آمادہ بھی کراتا ہے یہ مہینہ کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شہر المواسات، غم خاری اور ہمدردی کا مہینہ کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، غم خاری کرنا ہے، اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینا ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھلانا ہے، یہ بھی بتایا ہے حضور نے اس الفاظ کے اندر کہ یہ مہینہ غم خاری اور ہمدردی کا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے آگے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ اس آنے والے مہینے میں اگر کوئی آدمی روزے دار کو کچھ کھلا دے پلا دے، افطاری کرا دے، تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی کہ روزے دار کو افطاری کرا دینا اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ۔ تو صحابہ نے حضور سے برجستہ سوال کیا، یا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے غریب ہیں، کمزور جسم کے ہیں، ایک ٹائم کھاتے ہیں تو دوسرے ٹائم بھوکے رہتے ہیں، تو دوسروں کو کیسے افطاری کرائیں؟ تو حضور نے کیا سبق دیا ان کو کہ میرے صحابہ، تم نے کھانا پینا بس اتنا ہی سمجھ رکھا ہے کہ مزیدار کی ایک دعوت کرا دیں، اس کو تم نے کھانا کھلانا سمجھ رکھا ہے، پلانا سمجھ رکھا ہے، مزیدار دعوت کرنے کا نام کھلانا پلانا نہیں ہے۔ اگر یہ ثواب تم حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ ثواب تم کمانا چاہتے ہو، تو ایک دودھ پیالے کو کسی کو دے کر یہ ثواب کمانا چاہتے ہو، اور ایک دودھ کا پیالہ تو بہت دور کی بات ہے، دودھ کا ایک گھونٹ بھی اگر تم پلا دیے تو یہ ثواب تمہیں مل جائے گا، ایک لسی تم نے پلا دی، یہ ثواب تم حاصل کرنے والے بن گئے، پانی کا ایک گھونٹ تم نے کسی کو دے دیا، یہ ثواب کرنے والے ہو گئے، یہاں تک کہ کھجور سے ہی تم نے کسی کو افطار کرا دی، بس تم یہ ثواب کمانے والے ہو گئے۔ تو صرف کھلانے پلانے کا نام یہ نہیں ہے کہ اچھی طرح کسی کو دعوت کر دیں۔ حضور نے اس کی وضاحت صحابہ کو اس طرح سے کی۔ تو حاضرین گرامی، یہ استقبال رمضان کے لیے بھی خطبہ ہے، اور اسی طریقے سے اہتمام رمضان کے لیے بھی خطبہ ہے کہ رمضان کا اہتمام کس طرح۔ حاضرین گرامی، حضور نے صحابہ کو اہتمام رمضان کا سبق پڑھایا تھا، اور صحابہ نے وہ سبق اپنے تک ہی محدود نہیں رکھا، وہ سبق اور وہ کلاس اللہ والوں کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، بزرگان دین کو یہ سبق دیا تھا، اور وہ بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین اس سبق کو اپنی زندگی کے اندر لاگو بھی کیا۔ اس کی ایک جھلک کہ اکابرین کے نزدیک رمضان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کیا فضیلت ہوتی ہے، کچھ آپ گفتگو سے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ والوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ۔ اس بزرگ کے سامنے رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ حضرت نے لکھا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ رمضان کا اس طرح اہتمام کرتے تھے
کہ رات بھر تو نوافل پڑھتے ہی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں سے ملنا جھلنا بھی رمضان کے اندر بند کر دیے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے جو ڈاک آتے تھے، خطوط آتے تھے، وہ خطوط بھی رمضان کے اندر لوگوں کو لکھنا بند کر دیے تھے کہ رمضان کے اندر میرے لیے فرصت نہیں ہے کہ میں تمہارے ڈاک اور تمہارے خطوط کو پڑھوں۔ ملاقات عام نہیں رکھتے تھے رمضان کے اندر، یہاں تک کہ حضرت نے لکھا کہ مخصوص خدام جو خدمت کرنے والے تھے ان کو بھی حضرت جو ہے رمضان کے اندر طے نہیں ہے، اور جو بہت ہی زیادہ مخصوص ہوتے تھے ایک یا دو، تو ان سے صرف اتنا فرماتے تھے کہ دیکھو اگر اس سے ملاقات کرنی ہے تمہیں تو اتنا کرو کہ تراویح کے بعد 2 کپ یا 1 کپ فنجان سادی چائے پینے کے لیے جو وقت لگتا ہے، بس اسی وقت میں اگر تم میرے سے ملاقات کرنا چاہو تو کرو، لیکن میرے پاس ہے۔ یہ ہے اکابرین کے نزدیک رمضان کی فضیلت اور اہتمام کا۔ حاضرین اکرام، ہم رمضان کے اندر کیا اہتمام کرتے ہیں ہمیں خود معلوم ہے، اس لیے کہ انسان کا دل ہی سب سے زیادہ اور سب سے بڑا مفتی ہے۔ ہم خود اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں گے کہ رمضان کے اندر ہمارا کیا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے کہ رمضان کی مسرت اور خوشی کے لیے تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، رمضان کی آمد ہے، یہ مسرتیں اور خوشیاں ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، لیکن میرے عزیزوں ذرا بتائیں تو صحیح کہ کتنے دن تک؟ بس شروع کے 5 سے 7 دن یا 10 دن، اس کے بعد پھر وہی مسجدیں ویران اور خالی ہو جاتی ہے۔ پہلے اور دوسرے دن آپ دیکھیں مسجدیں پر ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی 5-6 دن گزرا رمضان کے، اس کے بعد مسجدیں ویران۔ یہ رمضان کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک کے عظیم شان مہینے کے ساتھ کھلواڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ والے اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، پورا رمضان جو ہے اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو یہ تلقین فرمائی کہ دیکھو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، ذکر و اذکار کرتے رہو، باتوں میں مشغول نہ ہو، اس کے بعد اگر تم سے ہو سکے تو 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لو۔ اگر اخلاص کے ساتھ تم نے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز پڑھ لی تو تمہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ کا۔ ہم اس کا بھی اہتمام تو حاضرین اکرام، رمضان کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح جو ہے فارغ کرنا۔ یہ فرصت بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ کو اس مرتبہ فرصت مل رہی ہے تو مشغولیت سے پہلے اپنے آپ کی فرصت کو غنیمت جانیے کہ کہیں ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو فرصت ہی نہ ملے اور دنیا کے اندر لگ جائے، اور لگتے دنیا کرتے موت آ جائے اور اللہ کی ہاں آپ کی پکڑ اور میری پکڑ ہو جائے۔ فرصت کو غنیمت سمجھیے، قدر کی نگاہ سے دیکھیے، یہ صحت کو غنیمت سمجھیے۔ اسی لیے کیا کہا گیا ہے؟ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیے، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیے، غنیمت سمجھیے۔ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانیے، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانیے، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیے۔ اگر موت کی گھڑیاں آ گئی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو رمضان کی تیاری کے لیے ابھارا اور اس کے لیے پوری طرح رمضان کی تیاری کرائیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو رمضان کے لیے پوری طرح تیار کرائیں۔
کام دھندوں سے اپنے آپ کو ذرا فارغ کیجیے اور رمضان کی عبادتوں میں مشغول ہو جائیے، اور یہ سمجھ کر آپ اس رمضان کو گزاریے۔ اللہ والوں نے فرمایا اس رمضان کو یہ سمجھ کر گزاریے کہ میری زندگی کا شاید تو یہی آخری رمضان، یہ سمجھ کر آپ جب گزاریں گے تو ایک ایک پل اور ایک ایک ساعت کی آپ قدر کریں گے۔ اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے رمضان کی قدر، کہ رمضان کیا چیز ہوتی ہے، تو میری امت تمنا کرے کہ سال ہر سال رمضان، یہ حضور کی فرمان ہے۔ اگر میری امت کو رمضان کی قدر معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہوتی ہے، تو پھر وہ تمنا کرے کہ سال ہر سال رمضان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی اس رمضان کی صحیح استقبال کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح فارغ کر لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔